سرکار کی سنت دیکھنا چاہیے۔ سرکار کی سنت کیا ہے؟ آخری کوشش کرنا ہے عذاب جہنم سے یا عذاب قبر سے بچانا، کسی کو گمراہ ہونے سے بچانا، اس کو صحیح راہ پہ لانے کی کوشش کرنا، بھلے اس کی طرف سے کتنی نفرتیں آتی ہو، آپ کی طرف سے محبت جانا ہے۔ اہل السنہ اہل محبت ہوتے ہیں، اہل السنہ اہل محبت ہوتے ہیں۔ ایون اہل السنہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو یہ گائیڈ کرتی ہے کہ ہماری طرف سے ہمیشہ محبت، ایمان اور قریب کرنے والا کام ہونا چاہیے، اور ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ سامنے والا کافر ہو یا سامنے والا بھٹکا ہوا ہو یا سامنے والا منافق ہو، ہماری کوشش یہ رہنا کہ اس کو محبت کے ذریعے قریب لائیں اور اس کو راہ ہدایت پر لائے، اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی عذاب جہنم سے محفوظ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم امت مسلمہ کے اتحاد پر گفتگو کی ہے، اور یہ بات بتائے کہ سب سے بہترین میتھڈ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے وہ اہل السنہ والجماعہ کا میتھڈ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو امت کو متحد کر سکتی۔ باقی سب فرقوں کی بات کرتے ہیں اور دوسروں کی تضلیل کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کو متحد کرنے کی جو حقیقی جد و جہد ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس ہے۔ اہل السنہ المحمدیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت والے لوگ کے درمیان رہنے اور لوگ کو ساتھ لے کر چلنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی سنت رہی۔ یعنی آج ہم جو اختلافات دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ میں اختلاف ہوتا ہے، سیاسی اختلاف ہوتا ہے، جی سوشل اختلاف ہوتا ہے، یا پھر عقیدے میں اختلاف ہوتا ہے، اور جو بھی اختلاف ہو، وجہ کچھ بھی ہو، تو اختلاف کے ساتھ ہی ہمارا آپس میں سلام کلام بند، ملاقات بند، بلکہ دلوں میں نفرتیں پالنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، غالباً 6ویں پارے کی آخری آیت ہے، جی ہاں، لَتَجِدَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یقیناً آپ روئے زمین پر ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے جن لوگ کو پائیں گے وہ جوز ہوں گے اور مشرکین ہوں گے۔ یہود ایک ایسا طبقہ ہوگا جو مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت اور ہیٹ اور کیا کہتے ہیں، موقع ملا تو کہاں ختم کر دیں گے اور قتل کر دیں گے، اس طرح سے سوچنے والا طبقہ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں مذمت کے طور پر یہ فرمایا ہے کہ یہود کے اندر نفرت ہوگی، لیکن کہیں پر بھی قرآن کریم کے اندر تم بھی یہود سے نفرت کرو یہ نہیں لکھا ہے۔ تم یہود سے نفرت کرو، تم مشرکین سے نفرت کرو، یعنی نفرت ادھر سے آ رہی ہے، تمہارے طرف سے نہیں جانا چاہیے۔ اب آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ ہم اہل السنہ ہیں نا، سرکار کی سنت والے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ ایک اسٹیٹ بن گیا، ایک کمپلیٹ گورنمنٹ بن گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مہاجرین مسلمان بھی تھے، انصار مسلمان بھی تھے، یہود تھے، یہود بنی قریظہ تھی، یہود بنی نذیر تھی، کئی قبیلے یہود کے وہاں پر رہتے تھے، اور ان کے علاوہ کچھ عیسائی بھی رہتے تھے اور کئی مشرک بھی رہتے تھے، مورتی پوجا کرنے والے، سبھی لوگ رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ رہنے میں کبھی بھی بھید بھاؤ نہیں کیے، کبھی بھی کسی طبقے سے نفرت نہیں کیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نوکر سے بار بار پوچھتے، جو کھانا پک رہا تھا گھر میں، کھانا پک رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں نقل کرے، صحابی جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کے گھر میں کھانا پک رہا تھا، تو نوکر سے پوچھے کہ پڑوسی کو دے کر آئے کیا، ہمارے یہودی پڑوسی کو دیکھ کر آئے کیا، یہودی تھا ان کا پڑوسی، دے کر آئے کیا۔ ایک وقت پوچھے انہوں نے، صاحب پک رہا کھانا، پھر 10 منٹ کیا بولتے، دے کے آئے کیا، صاحب کھانا پک رہا ابھی ٹائم لگتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے، تو بولتا سرکار پہنچا دیتا ہوں، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے، تو کہتے کہ نہیں میں اس لیے فکر مند ہو رہا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی بھی یہودی تھا، سرکار کے کئی پڑوسیوں میں ایک پڑوسی یہودی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اپنے بھوکے پڑوسی کے پاس کھانا نہیں بھیج دیتے، یہودی بھوکے پڑوسی کے پاس جب تک سرکار کھانا نہیں بھیج دیتے تھے اس وقت تک خود لقمہ نہیں اٹھاتے۔ تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں تو کھانا مجھے سامنے پیش کر دے گا
اور میں پہلے کھا لوں گا اور پڑوسی میرا بھوکا رہ جائیں گا۔ کون سا پڑوسی؟ یہود۔ کون سا یہودی؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ نفرت کرنے والی قوم ہے۔ سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی صاحبہ افضل الصلاۃ والتسلیم، یہ سنت کیا ہے کہ سامنے والے جتنے بھی نفرت کرتے ہو، آپ کی طرف سے نفرت نہیں جانا چاہیے، ہماری طرف سے نفرت نہیں جانا چاہیے۔ اب فوراً سوال آ جاتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو ظاہری مخالفین کی طرف ہے نا، وہ مشرکین ہے، یہود ہے، عیسائی ہے، وہ جو منافقین ہمارے درمیان ہیں ان کا کیا کریں؟ یہی ہوتا نا، ہم اس کو سلام نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، ہم اس کو بلاتے نہیں، ہم بائیکاٹ کرتے، کیوں؟ ان منافق ہے، ان منافق۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے آپ، ہم کسی کو شور یقینی طور پر یہ منافق ہے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نفاق دل کا کام ہے، اور ہم میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک سکیں۔ دلوں کے اندر دیکھنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بخاری شریف میں لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہاری ظاہری نماز میرے سے چھپتی ہے، نہ نماز کے اندر تمہارے دل کی حالت کیا ہے وہ مجھ سے چھپتی ہے۔ دلوں کے اندر کی حالت بھی میں جانتا ہوں، تمہاری نیتوں کو، تمہاری کیفیت کو جانتا ہوں۔ دلوں کو سرکار جانتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی منافق کو مسجد نبوی سے کبھی نہیں ہکالے، کبھی دسترخوان پہ سے کسی منافق کو نہیں اٹھائے۔ منافق جانتے تھے سرکار اور تعلیم دے رہے تھے، اور کہیں ایسا موقع آ گیا تو سرکار بتا بھی دیے کہ فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص منافق ہے، بتا دیے بھی، اور اس کے باوجود کبھی اس کو ہکالے نہیں، کبھی اس سے بائیکاٹ نہیں کرے، کبھی اس کو مارے نہیں، کبھی اس کو نیچ نظر سے نہیں دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کیے، یہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ آج جو ہے مولوی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، مفتی جھگڑے، مناظرے وغیرہ، اس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ ہم آپس میں نفرت کر رہے ہیں، جبکہ ہم کو شور نہیں معلوم کہ سامنے والا منافق ہے یا نہیں ہے۔ فلاں جماعت کا ہے تو منافق ہے، فلاں جماعت کا ہے تو منافق ہے۔ ارے ہاں، میرے کو آپ کو کیسا معلوم بھائی؟ یہ دلوں کا حال ہم کیسا جانتے؟ جو سرکار خود جانتے تھے یقینی طور پر، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ان کو دیا، یہ پاور ان کو دیا کہ دلوں کا حال جانتے تھے، وہ سرکار تو کبھی نہیں اس طرح سے کیے۔ جی کہیں ضرورت پڑی تو بتائے، لیکن نہ اس سے پہلے کبھی کیے نہ اس کے بعد کبھی کیے۔ عبداللہ ابن ابی، مشہور منافق، جس کو رأس المنافقین بھی کہا جاتا تھا، منافقوں کا سردار کہا جاتا تھا، ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ اسلام کو نقصان پہنچایا، 20 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گفتگو کرتا تو اس کی زبان اچھی نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال اس کے نفاق کا کیا ذکر ہے، لیکن مشہور منافق سب کے پاس، یعنی پوری امت متفق ہے کہ یہ منافق ہے، اور سارے صحابہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس سے تلخ گفتگو نہیں کیے، روڈ طریقے سے ملاقات نہیں کی۔ وہ کرتا رہا بدماشی جب کیا، لیکن صحابہ اکرام کو غصہ بھی آ جاتا۔ ایک مرتبہ تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی، ان کا بیٹا عبداللہ تلوار نکال کے ٹھہر گیا تھا، صحابی رسول۔ آج ابا کو آنے دو گردن مار دوں گا بول کے ٹھہر گئے تھے۔ قرآن میں ذکر ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ بیٹا ٹھہر گیا تھا، سرکار کی شان میں ایسا کیسا بول سکتے ہیں؟ آج ابا کی گردن مار دیتا ہوں بلکہ بیٹا ٹھہر گیا تھا، ایمان والا تھا، کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں آ جاؤ، نہیں مارنے دیے۔ اور عبداللہ ابن ابی، یہ آپ تھوڑا سن کر بعض لوگ شوق ہو جاتے، جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا، مر گیا، منافقوں کا سردار تھا، سب جانتے تھے یہ منافق ہے، لیکن جب مر گیا، جب آ کر اطلاع دیے، بیٹا ہی آ کے اطلاع دیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، بدماش باپ تھا میرا، جس آپ آئے دن اسلام کو نقصان پہنچاتا، آپ کو تکلیف پہنچاتا، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کرتا اتار کے دے دیے، اس کو کفن میں پہناؤ، کرتا اتار کے دے دیے۔ صحابہ دنگ رہ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک ممکن ہو سکے انسان کو جہنم سے بچانے کا کام ہے، کہ اگر یہ منافق ہے یقیناً قبر میں جائے گا تو اس کو قبر میں عذاب ہوگا، سرکار کے کرتے کی برکت سے اس پر سے عذاب ہٹ سکتا ہے۔ ہم جو غصے میں آتے ہوئے فلاں جہنمی، فلاں دوزخی، ان تو قبر میں جلیں گا، ان تو جہنم میں جلیں گا، سرکار کا یہ سنت نہیں۔ اہل سنہ اگر ہم ہیں تو سرکار کی سنت دیکھنا چاہیے۔ سرکار کی سنت کیا ہے؟ آخری کوشش کرنا ہے عذاب جہنم سے یا عذاب قبر سے بچانا، کسی کو گمراہ ہونے سے بچانا، اس کو صحیح راہ پہ لانے کی کوشش کرنا، بھلے اس کی طرف سے کتنی نفرتیں آتی ہو، آپ کی طرف سے محبت جانا ہے۔ اہل السنہ اہل محبت ہوتے ہیں،
اہل السنہ اہل محبت ہوتے ہیں، ایون منافقین کے ساتھ بھی جانتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنت ہم کو عطا فرمائے، یہ سنت اپنانا چاہیے۔ اگر یعنی بعض ایگزامپلس ایسے آتے ہوں گے، وقت زیادہ تو نہیں ہو جا رہا، بعض ایگزامپل ایسے آتے ہوں گے مسجد ضرار وغیرہ کے، جب ایسے بات کرتے نا ہم تو فوراً کچھ ایگزامپلس آ لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سنٹر کو، ان کے مسجد کو توڑا دیے تھے، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ وہ ایڈمنسٹریشن لیول کی بات ہے، ایڈمنسٹریشن لیول پر، جی حکومت کے لیول پر جب پتہ چلے کہ ایک اڈا بنایا جا رہا ہے جو فساد کے لیے بنایا گیا ہے، تو ایڈمنسٹریشن کو یہ اختیار ہے کہ اسے ہٹا دے، توڑوا دے یا کسی کو جیل کروا دے، لیکن انڈیویجول مسلمان کو یہ حق اختیار نہیں ہے۔ مسجد ضرار بنانے والوں کے سنٹر کو تو سرکار توڑوائے، لیکن مسجد ضرار بنانے والے لوگ کو نہ قتل کروائے، نہ ان کا بائیکاٹ کروائے، نہ ان کو مدینے سے ہٹا لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم سامنے یقینی بات ہے کہ جب نئے نئے فرقے آتے ہیں، نئے نئے لوگ آتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، مسلمانوں میں لڑائیاں لگاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، یقینی بات ہے تکلیف، مگر ہم تکلیف کا جواب تکلیف سے نہیں، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے، فساد کا جواب فساد سے نہیں دیتے۔ کیونکہ ہم اہل السنہ ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے جنازہ جا رہا تھا، ایک بیسک چیز کا جس کو ہم کو خیال رکھنا ہے، جنازہ جا رہا تھا تو سرکار اٹھ کر ٹھہر گئے، جنازے کے ریسپیکٹ میں سرکار اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو پیچھے سے صحابہ قریب آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی، یا رسول اللہ یہ جنازہ جو جا رہا ہے ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو سرکار پلٹ کر فرمائے صحابی سے، الیست نفس، جنازہ ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے نا، یہودی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے نا، انسان نہیں ہے وہ، انسان ہے تو اس کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ دشمن، کٹر دشمن بھی اگر اس کا جنازہ جا رہا ہے تو جنازے کا ریسپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اسلام یعنی اہل السنہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو یہ گائیڈ کرتی ہے کہ ہماری طرف سے ہمیشہ محبت، ایمان اور قریب کرنے والا کام ہونا چاہیے، اور ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ سامنے والا کافر ہو یا سامنے والا بھٹکا ہوا ہو یا سامنے والا منافق ہو، ہماری کوشش یہ رہنا کہ اس کو محبت کے ذریعے قریب لائیں اور اس کو راہ ہدایت پر لائے، اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو اہل السنہ والجماعہ پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے اپنانے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ مولا رب کریم ہم کو اہل محبت بنا دے، ہمارے دلوں سے کسی کے لیے نفرت اور کدورتیں ہمارے دلوں میں باقی نہ رکھ، ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف بنا دے، اور سب کے لیے ہم محبت بانٹنے والے ہو جائیں، ایمان بانٹنے والے ہو جائیں، اور سب کے لیے بھلا چاہنے والے ہو جائیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔